کہ ہر سال محرم میں کروڑوں مسلمان شیعہ بھی اور سنی بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر اپنے رنج و غم کا اظہار کرتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ان غم گزاروں میں سے بہت ہی کم لوگ اس مقصد کی طرف توجہ دیتے ہیں جس کے لیے امام نے نہ صرف اپنی جان قربان کی بلکہ اپنے کنبے کے بچوں تک کو کٹوا دیا۔ کسی شخص کی مظلومانہ شہادت پر اس کے اہل خاندان کا اور اس کے خاندان سے محبت اور عقیدت یا ہمدردی رکھنے والوں کا اظہار غم کرنا تو ایک فطری بات ہے اور فطری امر ہے۔ ایسا رنج و غم دنیا کے ہر خاندان اور اس سے تعلق رکھنے والوں کی طرف سے ظاہر ہوتا ہے، اور اس کی کوئی اخلاقی قدر و قیمت اس سے زیادہ نہیں ہے کہ اس شخص کی ذات کے ساتھ اس کے رشتہ داروں کی اور خاندان کے ہمدردوں کی محبت کا ایک فطری نتیجہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کیا خصوصیت تھی جس کی وجہ سے 1300 برس گزر جانے پر بھی، یعنی ہم آج 13 نہیں بلکہ 1400 برس گزر جانے پر بھی ہر سال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم تازہ ہوتا رہتا ہے؟ اگر یہ شہادت کسی عظیم مقصد کے لیے نہ تھی تو انہیں ذاتی محبت اور تعلق کی بنا پر صدیوں اس کا غم جاری رہنے کی کوئی معنی نہیں ہے، اور خود امام کی اپنی نگاہ میں اس محض ذاتی اور شخصی محبت کی کیا قدر و قیمت ہو سکتی ہے؟ انہیں اگر اپنی ذات اس مقصد سے زیادہ عزیز ہوتی تو وہ اسے قربان ہی نہ کرتے۔ کیوں قربان کرتے؟ ان کی یہ قربانی تو خود اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اس مقصد کو جان سے بڑھ کر عزیز رکھتے تھے، تبھی انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ لہٰذا اگر ہم اس مقصد کے لیے کچھ نہ کریں بلکہ اس کے خلاف کام کرتے رہیں تو محض ان کی ذات کے لیے صبر و شتم کرنا، آنسو بہانا اور ان کے قاتلوں پر لعن طعن کر کے قیامت کے روز نہ تو ہم امام ہی سے کسی داد کی امید رکھ سکتے ہیں اور نہ ہی یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ ان کا خدا اس کی کوئی قدر کرے گا۔ اب دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ مقصد کیا تھا جس کے لیے امام حسین رضی اللہ عنہ نے خود کو قربان کیا۔ کیا امام تخت و تاج کے لیے اپنی کسی ذاتی استحقاق کا دعویٰ رکھتے تھے اور اس کے لیے انہوں نے سر دڑ کی بازی لگائی؟ کوئی شخص بھی جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کی بلند اخلاقی سیرت کو جانتا ہے یہ بدگمانی نہیں کر سکتا کہ یہ لوگ اپنی ذات کے لیے اقتدار حاصل کرنے کے لیے یا اقتدار حاصل کرنے کی خاطر مسلمانوں میں خون ریزی کر سکتے تھے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے ان لوگوں کا نظریہ ہی صحیح مان لیا جائے جن کی رائے یہ ہے کہ یہ خاندان حکومت پر اپنے ذاتی استحقاق کا دعویٰ رکھتا تھا، تب بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر امیر معاویہ تک 50 برس کی پوری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ حکومت حاصل کرنے کے لیے لڑنا اور کشت خون کرنا ہرگز اس خاندان کا مسلک نہ تھا۔ اس لیے لامحالہ یہ ماننا پڑے گا کہ امام عالی مقام کی نگاہیں اس وقت مسلم معاشرے اور اسلامی ریاست کی روح اور اس کے مزاج اور اس کے نظام میں کسی بڑے تغییر کے آثار دیکھ رہی تھی جسے روکنے کی جدوجہد کرنا ان کے نزدیک ضروری تھا۔ حتیٰ کہ اس راہ میں لڑنے کی نوبت بھی آ جائے تو وہ نہ صرف اسے جائز بلکہ فرض سمجھتے تھے۔ اسی لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ تو اب ذرا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تغیر کیا تھا، کون سا تغیر تھا، کون سی تبدیلی تھی جس کی وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا اور اپنے پورے خاندان کو قربان کیا۔ تو ظاہر ہے لوگوں نے اپنا دین نہیں بدل دیا تھا، حکمرانوں سمیت سب لوگ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو اسی طرح مان رہے تھے جس طرح پہلے مانتے تھے۔ ملک کا قانون بھی نہیں بدلا تھا، عدالتوں میں قرآن و سنت ہی کے مطابق تمام معاملات کے فیصلے بنی امیہ کی حکومت بھی ہو رہے تھے جس طرح ان کے بستر اقتدار آنے سے پہلے ہوا کرتے تھے۔ سیم یزید کی گورنمنٹ میں بھی یہی ہوتا تھا، میرے معاویہ کے گورنمنٹ میں بھی یہی کام ہوتا تھا۔ بلکہ قانون میں تغیر تو 19ویں صدی عیسوی سے پہلے دنیا کے مسلم حکومتوں میں سے کسی کے دور میں بھی نہیں ہوا۔ بعض لوگ یزید کے شخصی کردار کو بہت نمایاں کر کے پیش کرتے ہیں جس سے یہ عام غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ وہ تغیر جسے روکنے کے لیے امام کھڑے ہوئے تھے بس یہ تھا کہ ایک برا آدمی برسر اقتدار آ گیا تھا، ایک برا آدمی آ گیا تھا۔ لیکن یزید کی سیرت و شخصیت کا جو برے سے برا تصور بھی پیش کرنا ممکن ہے اسے جوں کا توں مان لینے کے بعد بھی یہ بات قابل تسلیم نہیں ہے کہ اگر نظام صحیح بنیادوں پر قائم ہو تو محض ایک برے آدمی کا برسر اقتدار آ جانا کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے
جس پر امام حسین جیسا دانا اور زیرک اور علم شریعت میں گہری نظر رکھنے والا شخص بے صبر ہو جائے اور اپنے آپ کو قربان کر دے۔ ایسا نہیں تھا کہ صرف یزید آ گیا تو وہ برا شخص تھا تو اس وجہ سے امام نے اپنے آپ کو قربان کیا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ شخصی معاملہ نہیں ہے، یہ شخصی معاملہ اصل تغییر نہیں تھی جس نے امام کو بے چین کیا تھا۔ تاریخ کے غیر مطالعے سے جو چیز واضح طور پر ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یزید کے ولی عہدی اور پھر اس کے تخنشینی سے دراصل جس خرابی کی ابتدا ہو رہی تھی وہ اسلامی ریاست کے دستور اور اس کے مزاج اور اس کے مقصد کی تبدیلی تھی۔ اس تبدیلی کے پورے نتائج اگرچہ اس وقت سامنے نہ آئے تھے، لیکن ایک صاحب نظر آدمی گاڑی کا رخ تبدیل ہوتے ہی یہ جان سکتا ہے کہ اب اس گاڑی کا راستہ بدل رہا ہے اور جس راہ پر یہ مڑ رہی ہے وہ آخرکار اسے کہاں لے جائے گا۔ یہی رخ کی تبدیلی تھی جسے امام نے دیکھا اور گاڑی کو پھر سے صحیح پٹری پر ڈالنے کے لیے اپنی جان لڑانے کا فیصلہ کیا۔ تو اس چیز کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی سربراہی میں ریاست کا جو نظام 40 سال تک چلتا رہا، اس کے دستور کی بنیادی خصوصیات کیا تھی، اور یزید کی ولی عہدی سے مسلمانوں میں جس دوسرے نظامی ریاست کا آغاز ہوا اس کے اندر کیا خصوصیات دولت بنی امیہ اور بنی عباس اور بعد کے بادشاہوں میں ظاہر ہوئی۔ اسی تقابل سے ہم یہ جان سکیں گے کہ یہ گاڑی پہلے کس لائن پر چل رہی تھی اور اس نقطۂ انحراف پر پہنچ کر آگے وہ کس لائن پر چل پڑی۔ اور اسی تقابل سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آغوش میں تربیت پائی تھی اور جس نے صحابہ کی بہترین سوسائٹی میں بچپن سے بڑھاپے تک کی منزلیں طے کی تھی، وہ کیوں اس نقطۂ انحراف کے سامنے آتے ہی گاڑی کو نئی لائن پر جانے سے روکنے کے لیے کھڑا ہو گیا، اور کیوں اس نے اس بات کی بھی پرواہ نہ کی کہ اس زوردار گاڑی کا رخ موڑنے کے لیے اس کے آگے کھڑے ہو جانے کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے، یعنی جان بھی جا سکتی ہے، اس نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ تو اسلامی ریاست کی اولین خصوصیت یہ تھی کہ اس میں صرف زبان ہی سے یہ نہیں کہا جاتا تھا بلکہ سچے دل سے یہ مانا بھی جاتا تھا، اور عملی رویہ اس عقیدے و یقین کا پورا ثبوت بھی دیا جاتا تھا کہ ملک خدا کا ہے، باشندے بھی خدا کی رعیت ہے، اور حکومت اس رعیت کے معاملے میں خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ حکومت اس رعیت کے مالک نہیں ہے اور رعیت اس کی غلام نہیں ہے، یعنی رعیت جو لوگ ہیں یہ حکومت کے غلام نہیں ہے۔ حکمرانوں کا کام سب سے پہلے اپنی گردن میں خدا کی بندگی اور غلامی کا کلاوہ ڈالنا ہے، پھر یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ خدا کی رعیت پر خدا کا قانون نافذ کرے۔ لیکن یزید کی ولی عہدی سے جس انسانی بادشاہی کا مسلمانوں میں آغاز ہوا، اس میں خدا کی بادشاہی کا تصور صرف زبانی اعتراف تک محدود رہ گیا، یعنی صرف زبانی کلامی تھا۔ عملاً اس نے وہی نظریہ اختیار کر لیا جو ہمیشہ سے ہر انسانی بادشاہی کا رہا ہے، یعنی ملک بادشاہ اور شاہی خاندان کا ہے، ملک کس کا ہے؟ بادشاہ کا ہے اور شاہی خاندان کا ہے، اور رعیت کی جان مال آبرو ہر چیز کا مالک کون ہے؟ جی بادشاہ ہی ہے۔ خدا کا قانون ان بادشاہتوں میں نافذ ہوا بھی تو صرف عوام پر ہوا، بادشاہ اور ان کے خاندان اور امراء اور حکام زیادہ تر اس سے مستثنا ہی رہے۔ اسلامی ریاست کا مقصد خدا کے زمین میں ان نیکیوں کو قائم کرنا اور فروغ دینا تھا جو خدا کی محبوب اور ان برائیوں جو خدا کی محبوب نیکیاں تھی اس کو رائج کرنا تھا، اور ان برائیوں کو دبانا اور مٹانا تھا جو خدا کو ناپسند ہے۔ مگر انسانی بادشاہت کا راستہ اختیار کرنے کے بعد حکومت کا مقصد فتح ممالک اور تسخیر خلائق اور تحصیل باج و خراج اور عیش دنیا کے سوا کچھ نہ رہا۔ خدا کا کلمہ بلند کرنے کی خدمت بادشاہوں نے کم ہی کبھی انجام دی، ان کے ہاتھوں اور ان کے امراء اور حکام اور درباریوں کے ہاتھوں بلائیاں کم اور برائیاں بہت زیادہ پھیل گئی۔ بلائیوں کے فروغ اور برائیوں کی روک تھام اور اشاعت دین اور علوم اسلام کی تحقیق و تدوین کے لیے جن اللہ کے بندوں نے کام کیا، انہیں حکومت سے مدد ملنی تو درکنار، اکثر وہ حکمرانوں کے غضب ہی میں گرفتار رہے۔ ان کی کوششوں کے برعکس حکومتوں اور ان کی حکام و متوسلین کی زندگیوں اور پالیسیوں کے اثرات مسلم معاشرے کو اہم اخلاقی زوال ہی کی طرف لے جاتے رہے۔ حد یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے مفاد کے خاطر اسلام کی اشاعت میں رکاوٹیں ڈالنے سے دریغ نہیں کیا، جس کی بدترین مثال بنو امیہ کی حکومت میں نو مسلموں پر جزیہ لگانے کی صورت میں ظاہر ہوئی۔
اسلامی ریاست کی روح تقوی اور خدا ترسی اور پرہیزگاری کی روح تھی، جس کا سب سے بڑا مظہر خود ریاست کا سربراہ ہوتا تھا۔ حکومت کے عمال اور قاضی اور سپہ سالار سب اس روح سے سرشار ہوتے تھے، اور پھر اس روح سے وہ پورے معاشرے کو سرشار کرتے تھے۔ لیکن بادشاہی کی راہ پر پڑتے ہی مسلمانوں کی حکومتوں اور ان کے حکمرانوں نے قیصر و کسریٰ جیسے رنگ ڈنگ اور ٹھاٹ باٹ اختیار کر لیے۔ عدل کی جگہ ظلم و جور اور کا غلبہ ہوتا چلا گیا۔ پرہیزگاری کی جگہ فسق و فجور اور راگ رنگ اور عیش و عشرت کا دورہ شروع ہو گیا۔ حرام حلال کی تمیز سے حکمرانوں کی سیرت و کردار خالی ہوتی چلی گئی۔ سیاست کا رشتہ اخلاق سے ٹوٹتا چلا گیا۔ خدا سے خود ڈرنے کے بجائے حاکم لوگ بندگان خدا کو اپنے آپ سے ڈرانے لگے، اور لوگوں کے ایمان اور ضمیر بیدار کرنے کے بجائے ان کو اپنی بخششوں کی لالچ سے خریدنے لگے۔ یہ تو تھا وہ مزاج اور مقصد اور نظریے کا تغیر۔ ایسا ہی تغیر اسلامی دستور کے بنیادی اصولوں میں بھی رونما ہوا۔ اس دستور کے 7 اہم ترین اصول تھے، جس میں سے ہر ایک کو بدل ڈالا گیا۔ اسی لیے امام حسین نے قربانی دی تھی۔ تو وہ 7 اہم ترین اصول کون سے تھے، اس کو ذرا ہم ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں، تاکہ ہم اصل میں اس فلسفی شہادت امام حسین کو سمجھ لیں۔ اب یہ کہانیاں بیان کرنا آسان کام ہے، کہ یار امام حسین کیسے شہید ہو گئے، اس کا پورا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں اور آنسو بہاؤں اور آپ کو بھی رلاؤں۔ یہ بڑی آسان باتیں ہیں، لیکن اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ وہ کیوں ہوا، اصل اس پہ بات ہونی چاہیے کہ یہ معرکہ کیوں ہوا، امام حسین کیوں شہید ہو گئے، امام حسین نے اتنی بڑی قربانی کیوں دی، وجہ کیا تھی۔ تو اس وجہ کو ہم سمجھ رہے ہیں۔ تو آپ نے اسلامی ریاست کی روح، مزاج اور مقصد اور نظریے کی تبدیلی تو دیکھ لی ڈیٹیل سے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلامی دستور کے جو بنیادی اصول تھے جس کے اندر تبدیلی آئی، تو وہ 7 اہم ترین اصول تھے جس میں تبدیلیاں آئی تھی، اس کو ذرا سمجھتے ہیں۔ اسلامی ریاست کا پہلا اصول یہ تھا کہ آزادانہ انتخاب ہو۔ آزادانہ انتخاب یعنی دستور اسلامی کا سنگ کی بنیاد یہ تھا کہ حکومت لوگوں کی آزادانہ رضامندی سے قائم ہو۔ کوئی شخص اپنی کوشش سے اقتدار حاصل نہ کرے، بلکہ لوگ اپنے مشورے سے بہتر آدمی کو چن کر اقتدار اس کے سپرد کر دے۔ بیعت اقتدار کا نتیجہ نہ ہو، بلکہ اس کا سبب ہو۔ بیعت حاصل ہونے میں آدمی کی اپنی کسی کوشش یا سازش کا دخل نہ ہو، یعنی کوئی کنونسنگ نہ ہو۔ لوگ بیعت کرنے یا نہ کرنے کے معاملے میں پوری طرح آزاد ہو۔ جب تک کسی شخص کو بیعت حاصل نہ ہو، وہ برسر اقتدار نہ آئے، اور جب لوگوں کا اعتماد اس پر سے اٹھ جائے تو وہ اقتدار سے چمٹا نہ رہے، بلکہ وہ اقتدار چھوڑ دے۔ خلفائے راشدین میں سے ہر ایک اسی قاعدے کے مطابق برسر اقتدار آیا، حکمران بنا۔ امیر معاویہ کے معاملے میں پوزیشن مشتبہ ہو گئی، اسی لیے صحابی کے باوجود ان کا شمار خلفائے راشدین میں نہیں کیا گیا۔ لیکن آخر کار یزید کی ولی عہدی اور انقلابی کارروائی ثابت ہوئی۔ جو یزید کی ولی عہدی تھی نا، یہ وہ انقلابی کارروائی ثابت ہوئی جس نے اس قاعدے کو الٹ کر رکھ دیا، جو پیچھے قاعدہ چل رہا تھا کہ خلفائے راشدین کیسے برسر اقتدار آتے تھے۔ اس سے خاندانوں کی موروثی بادشاہتوں کا وہ سلسلہ شروع ہوا جس کے بعد سے آج تک پھر مسلمانوں کو انتخابی خلافت کی طرف پلٹنا نصیب نہ ہو سکا۔ اب لوگ مسلمانوں کے آزادانہ اور کھلے مشورے سے نہیں، بلکہ طاقت سے برسر اقتدار آنے لگے۔ اب بیعت سے اقتدار حاصل ہونے کے بجائے اقتدار سے بیعت حاصل کی جانے لگی۔ اب بیعت کرنے یا نہ کرنے میں لوگ آزاد نہ رہے، اور بیعت کا حاصل ہونا اقتدار پر قائم رہنے کے لیے شرط نہ رہا۔ لوگوں کی اول تو یہ مجال نہ تھی کہ جس کے ہاتھ میں اقتدار تھا اس کی بیعت نہ کرتے، لیکن اگر وہ بیعت نہ بھی کرتے تو جس کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا تھا وہ ہٹنے والا نہیں تھا۔ اس جبری بیعت کو کالعدم قرار دینے کا قصور جب منصور عباسی کے زمانے میں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رحمہ اللہ سے سرزد ہوا، تو ان کے پیٹھ پر کوڑے برسائے گئے اور ان کے ہاتھوں شانوں سے اکڑوا دیے گئے۔ یہ تو پہلا اصول تھا کہ جس میں تبدیلی آ گئی نا، کہ لوگ آزادانہ طور پر کسی امیر کو منتخب نہیں کر سکتے۔ بادشاہت میں یہی ہوتا ہے، اور یزید کے دور میں یہی ہوا۔ امام حسین نے بیعت نہیں کی، بلکہ 4 صحابہ نے بیعت نہیں کی تھی نا، اس میں سے امام بھی شامل تھے۔ تو بیعت کے لیے ان کے ساتھ لڑائی جو ہے وہ لڑتے رہے یزید۔ تو ایک تو یہ بڑی تبدیلی آ گئی، یہ آپ کو سمجھ آ گیا۔
دوسرا اہم ترین قاعدہ اس دستور کا یہ تھا کہ حکومت مشورے سے کی جائے، اور مشورہ ان بزرگوں سے کیا جائے جن کا علم، تقوی اور اصابت رائے پر عام لوگوں کو اعتماد ہو۔ خلفۂ راشدین کے عہد میں جو لوگ شورا کے رکن بنائے گئے، اگرچہ ان کو انتخاب عام کے ذریعے سے منتخب نہیں کرایا گیا تھا، جدید زمانے کے تصور کے لحاظ سے وہ نامزد کردہ لوگ ہی تھے، لیکن خلفاء نے یہ دیکھ کر ان کو مشیر نہیں بنایا تھا کہ یہ ہمارے ہاں میں ہاں ملانے اور ہمارے مفاد کی خدمت کرنے کے لیے موزوں ترین لوگ ہیں، بلکہ انہوں نے پورے خلوص اور بے غرضی کے ساتھ قوم کی بہترین عناصر کو چنا تھا، جس سے وہ حق گوئی کے سوا کسی چیز کی توقع نہ رکھتے تھے، جن سے یہ امید تھی کہ وہ ہر معاملے میں اپنے علم و ضمیر کے مطابق بالکل صحیح ایماندارانہ رائے دیں گے، جس سے کوئی شخص بھی یہ اندیشہ نہ رکھتا تھا کہ وہ حکومت کو کسی غلط راہ پر جانے دیں گے۔ اگر اس وقت ملک میں اس زمانے کو ذرا ذہن میں رکھے، اگر اس وقت ملک میں آج کل کے طریقے کے مطابق انتخابات بھی ہوتے تو عام مسلمان انہی لوگوں کو اپنے اعتماد کا مستحق قرار دیتے، لیکن شاہی دور کا آغاز ہوتے ہی شورا کا یہ طریقہ بدل گیا۔ اب بادشاہ استمداد اور مطلق العنانی کے ساتھ حکومت کرنے لگے۔ اب شہزادے اور خوشامدی اہل دربار اور صوبوں کے گورنر اور فوجوں کے سپہ سالار ان کی کونسل کے ممبر تھے۔ اب وہ لوگ ان کے مشیر تھے جن کے معاملے میں اگر قوم کی رائے لی جاتی تو اعتماد کے ایک ووٹ کے مقابلے میں لعنت کے 1000 ووٹ آتے، اور اس کے برعکس وہ حق شناس، وہ حق گو، اہل علم و تقوی جن پر قوم کو اعتماد تھا، وہ بادشاہوں کی نگاہ میں کسی اعتماد کے مستحق نہ تھے، بلکہ الٹے معتوب یا کم از کم مشتبہ تھے۔ یہ دوسرا اصول تھا کہ شورائی نظام درہم برہم ہو گیا تھا۔ تیسرا جو دستور ہے، اس دستور کا تیسرا اصول یہ تھا کہ لوگوں کو اظہار رائے کی پوری آزادی ہو۔ عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کو اسلام نے ہر مسلمان کا حق ہی نہیں بلکہ فرض قرار دیا تھا۔ اسلامی معاشرے اور ریاست کے صحیح راستے پر چلنے کا انحصار اس بات پر تھا کہ لوگوں کے ضمیر اور ان کی زبانیں آزاد ہوں، وہ ہر غلط کام پر بڑے سے بڑے آدمی کو ٹھوک سکے اور حق بات برملا کہہ سکے۔ خلافت راشدہ میں صرف یہی خلافت راشدہ میں صرف یہی نہیں کہ لوگوں کا یہ حق پوری طرح محفوظ تھا، بلکہ خلفۂ راشدین نے اسے ان کا فرض سمجھا تھا، اور اس فرض کے ادا کرنے میں ان کی مفاہمت ہمت افزائی بھی کرتے تھے، اور ان کی مجلس شورا کے ممبروں ہی کو نہیں، قوم کے ہر شخص کو بولنے اور ٹوکنے اور خود خلیفہ سے باز پرس کرنے کی مکمل آزادی تھی، جس کے استعمال پر لوگ ڈانٹ اور دھمکی سے نہیں بلکہ داد و تعریف سے نوازے جاتے تھے۔ یہ آزادی ان کی طرف سے کوئی عطیہ اور بخشش نہ تھی جس کے لیے وہ قوم پر اپنا احسان جتاتے تھے، بلکہ یہ اسلام کا عطا کرتا ایک دستوری حق تھا جس کا احترام کرنا وہ اپنا فرض سمجھتے تھے، اور اسے بھلائی کے لیے استعمال کرنا ہر مسلمان پر خدا اور رسول کا عائد کردہ ایک فرض تھا یا فریضہ تھا، جس کی ادائیگی کے لیے معاشرے اور ریاست کی فضا کو ہر وقت سازگار رکھنا ان کی نگاہ میں فرائض خلافت کا ایک اہم جز تھا۔ لیکن بادشاہی دور کا آغاز ہوتے ہی ضمیروں پر قفل چڑھا دیے گئے اور منہ بند کر دیے گئے۔ اب قاعدہ یہ ہو گیا کہ زبان کھولو تو تعریف میں کھولو ورنہ چپ رہو، میری تعریف نہیں کر سکتے تو برائی تو نہیں کریں گے، میری غلطی بالکل بیان نہیں کریں گے، یہ والا ماحول بن گیا بادشاہت کے اندر۔ اور اگر تمہارا ضمیر ایسا زوراور ہے کہ حق گوئی سے تم باز نہیں لے سکتے تو قید یا قتل کے لیے تیار ہو جاؤ، یعنی حق گوئی کریں گے تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ یہ پالیسی رفتہ رفتہ مسلمانوں کو پست ہمت، بزدل اور مصلحت پرست بناتی چلی گئی۔ خطرہ مول خطرہ مول لے کر سچائی یا سچی بات کہنے والے ان کے اندر کم سے کم ہوتے چلے گئے۔ مسلمانوں کے اندر خوشامد اور چاپلوسی کی قیمت مارکیٹ میں بڑھتی گئی، چڑھتی گئی، اور حق پرستی اور راست بازی کی قیمت گرتی چلی گئی۔ اعلیٰ قابلیت رکھنے والے ایماندار اور آزاد خیال لوگ حکومت سے بے تعلق ہو گئے، اور عوام کا حال یہ ہو گیا کہ کسی شاہی خاندان کی حکومت برقرار رکھنے کے لیے ان کے دلوں میں کوئی جذبہ باقی نہ رہا۔ ایک کو ہٹانے کے لیے جب دوسرا آیا تو انہوں نے مدافعت میں انگلی تک نہ ہلائی، اور گرنے والا جب گرا تو انہوں نے ایک لات اور رسید کر کے اسے زیادہ گہرے گڑھے میں پھینکا۔ حکومتیں جاتی اور آتی رہی، مگر لوگوں نے تماشائی سے بڑھ کر اس آمد و رفت کے منظر سے کوئی دلچسپی نہیں لی۔ یہ اظہار رائے کی آزادی کا اصول تھا جو کہ بادشاہت میں آ کے ختم ہو گیا۔ چوتھا اصول جو اس تیسرے اصول کے ساتھ لازمی تعلق رکھتا تھا، یہ تھا کہ خلیفہ اور اس کی حکومت خدا اور خلق دونوں کے سامنے جواب دہ ہے۔ یہ اصول تھا خلفائے راشدین کا کہ حکومت خدا کے سامنے بھی جواب دہ ہے اور لوگوں کے سامنے بھی جواب دہ ہے۔
جہاں تک خدا کے سامنے جواب دہی کے تعلق ہے، اس کے شدید احساس سے خلفائے راشدین پر دن کا چین اور رات کا آرام حرام ہو گیا تھا، اور جہاں تک خلق کے سامنے جواب دہی کا تعلق ہے، وہ ہر وقت ہر جگہ اپنے آپ کو عوام کے سامنے جواب دہ سمجھتے تھے اور پیش کرتے تھے۔ ان کی حکومت کا یہ اصول نہ تھا کہ صرف مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ میں نوٹس بھیجو اور سوال پارلیمنٹ کے ذریعے سے کرو۔ وہ ہر روز 5 مرتبہ نماز کی جماعت میں اپنے عوام کا سامنا کرتے تھے، مسجد میں نماز پڑھتے تھے، اور ہر ہفتے جمعے کی جماعت میں عوام کے سامنے اپنی بات کہتے اور عوام کی سنتے تھے۔ وہ شب و روز بازاروں میں کسی باڈی گارڈ کے بغیر، کسی ہٹو بچوں کی آواز کے بغیر عوام کے درمیان چلتے پھرتے تھے۔ ان کے گورنمنٹ ہاؤس یعنی ان کے جو کچے مکان تھے، ان کا اس کا دروازہ ہر شخص کے لیے کھلا رہتا تھا اور ہر ایک ان سے مل سکتا تھا۔ ان سب مواقع پر ہر شخص ان سے سوال کر سکتا تھا اور جواب طلب کر سکتا تھا۔ یہ محدود جواب دہی نہ تھی بلکہ کھلی اور ہم وقتی جواب دہی تھی۔ یہ نمائندوں کے واسطوں سے نہ تھی بلکہ پورے قوم کے سامنے براہ راست تھی۔ وہ عوام کی مرضی سے برسر اقتدار آئے تھے اور عوام کی مرضی انہیں ہٹا کر دوسرا خلیفہ ہر وقت لا سکتی تھی۔ اسی لیے نہ تو انہیں عوام کا سامنا کرنے میں کوئی خطرہ محسوس ہوتا تھا اور نہ اقتدار سے محروم ہونا ان کی نگاہ میں کوئی خطرہ تھا کہ وہ اس سے بچنے کی کبھی فکر کرتے، بلکہ بادشاہی دور کے آتے ہی جواب دہ حکومت کا تصور بالکل ختم ہو گیا اور ناپید ہو گیا۔ خدا کے سامنے جواب دہی کا خیال چاہے زبانوں پر رہ گیا ہو، مگر عمل میں اس کے آثار کم ہی نظر آتے ہیں۔ رہی خلق کے سامنے جواب دہی، تو کوئی مائی کا لال تھا جو ان سے جواب طلب کر سکتا تھا؟ کوئی بھی بادشاہ سے جواب طلب کر سکتا تھا؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ وہ تو اپنی قوم کے فاتح تھے۔ مفتوحوں کے سامنے کون فاتح جواب دہ ہوتا ہے؟ وہ طاقت سے برسر اقتدار آئے تھے اور ان کا نعرہ یہ تھا کہ جس میں طاقت ہو وہ ہم سے اقتدار چھین لے۔ ایسے لوگ عوام کا سامنا کب کیا کرتے ہیں اور عوام ان کے قریب کہاں بھٹک سکتے ہیں؟ وہ نماز بھی پڑھتے تھے تو اپنے گھروں میں یا اپنے کمروں میں، اپنے محلوں میں یا اپنے محلوں کے محفوظ مسجدوں میں پڑھتے تھے، یا باہر اپنی نہایت قابل اعتماد محافظوں کے جرمٹ میں پڑھتے تھے۔ ان کی سواریاں نکلتی تھی تو آگے اور پیچھے مسلح دستے ہوتے تھے اور راستے صاف کر دیے جاتے تھے، جو کہ آج کل چل رہا ہے۔ عوام کی اور ان کی ملاقات تو کسی جگہ بھی نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ چوتھا اصول یعنی خدا کے سامنے جواب دہی اور لوگوں کے سامنے جواب دہی کا احساس بادشاہت میں ختم ہو گیا تھا۔ پانچواں اصول اسلامی دستور کا یہ تھا کہ بیت المال خدا کا مال ہے اور مسلمانوں کی امانت ہے، جس میں کوئی چیز حق کی راہ کے سوا کسی دوسری راہ سے آنی نہیں چاہیے اور جس میں سے کوئی چیز حق کے سوا کسی دوسری راہ میں جانی بھی نہیں چاہیے۔ خلیفہ کا حق اس مال میں اتنا ہی ہے جتنا قرآن کی روح سے مال یتیم میں اس کے ولی کا ہوتا ہے کہ من کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف۔ جو اپنے ذاتی ذرائع آمدنی اپنی ضرورت پر رکھتا ہے اور اس مال سے تنخواہ لیتے ہوئے شرم کرے، اور جو واقعی حاجت مند ہو وہ اتنی تنخواہ لے جسے ہر معقول آدمی مبنی بر انصاف سمجھے اور مانے۔ تو خلیفہ اس کے ایک ایک پائی کی آمد و خرچ پر حساب دینے کا ذمہ دار ہے اور مسلمانوں کو اس سے حساب مانگنے کا پورا حق ہے۔ خلفائے راشدین نے اس اصول کو بھی کمال درجہ دیانت اور حق شناسی کے ساتھ برت کر دکھایا۔ ان کے خزانوں میں جو کچھ بھی آتا تھا ٹھیک ٹھیک اسلامی قانون کے مطابق آتا تھا، اور اس میں سے جو کچھ خرد ہوتا تھا بالکل جائز راستوں میں ہوتا تھا۔ ان میں سے جو غنی تھا اس نے ایک دینار بھی اپنی ذات کے لیے تنخواہ کے طور پر وصول کیے بغیر مفت خدمت انجام دی، بلکہ اپنے گروہ سے قوم کے لیے یا اپنے فرقے اور قبیلے سے قوم کے لیے خرچ کرنے میں بھی دریغ نہیں کیا۔ اور جو تنخواہ کے بغیر ہم وقتی خدمت گار نہ بن سکتے تھے، انہوں نے اپنی ضروریاتی زندگی کے لیے اتنی کم تنخواہ لی کہ ہر معقول آدمی اسے انصاف سے کم ہی نہیں مانے گا۔ زیادہ کہنے کی جرت دشمن بھی نہیں کر سکتا۔ پھر اس خزانے کی آمد و خرچ کا حساب ہر وقت ہر شخص مان سکتا تھا، اور ہر وقت ہر شخص کے سامنے حساب دینے کے لیے وہ تیار بھی ہوتے تھے۔ ان سے ایک عام آدمی بڑے مجمع میں پوچھ سکتا تھا کہ خزانے میں یمن سے جو چادریں آئی ہیں ان کا تول و عرض تو اتنا نہ تھا کہ جناب کا یہ لمبا کرتا بن گیا، یہ زائد کپڑا آپ کہاں سے لائے ہیں؟ مگر جب خلافت بادشاہیت میں تبدیل ہوئی تو پھر خزانہ خدا اور مسلمانوں کا نہیں بلکہ
بادشاہ کا مال تھا۔ اب دیکھیں، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا تھا نا، وہ خلیفہ تھے، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو اتنا کپڑا آپ نے پہنا ہوا ہے، یمن سے جو آیا تھا وہ تو اتنا نہیں تھا، آپ کا اتنا لمبا کرتا کیسے بنا؟ تو بڑے مجلس میں انہوں نے یہ پوچھا تھا، تو عمر فاروق کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ میرے بچے کا کپڑا تھا، میں نے وہ سیا ہے۔ لیکن کیا ہوا جی، جب بادشاہت کا آغاز ہوا، خلافت بادشاہت میں تبدیل ہوئی، تو خزانہ خدا اور مسلمانوں کا نہیں رہا بلکہ بادشاہ کا مال رہا۔ ہر جائز اور ناجائز راستے سے اس میں دولت آتی تھی، اور ہر جائز اور ناجائز راستے میں بے غل و غش صرف ہوتی تھی یہ دولت۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ اس کے حساب کا سوال اٹھا سکے۔ سارا ملک ایک خوان یغما تھا، جس پر ایک ہر کارے سے لے کر سربراہی مملکت تک حکومت کے سارے کل پرزے حسب توفیق ہاتھ مار رہے تھے، اور ذہنوں سے یہ تصور ہی نکل گیا تھا کہ اقتدار کوئی پروانہ اباحت نہیں ہے جس کے بدولت یہ لوٹ مار ان کے لیے حلال ہو، اور پبلک کا مال کوئی شیرمادر نہیں ہے جسے وہ ہضم کرتے رہے اور کسی کے سامنے انہیں اس کا حساب دینا نہ ہو۔ یہ پانچواں اصول یعنی بیت المال، جو کہ خلفائے راشدین اس کو ایک امانت سمجھتے تھے، بادشاہت میں جا کے یہ اس کی خلاف ورزی ہوگی اور یہ اصول توڑ دیا گیا۔ چھٹا اصول اسلامی ریاست کے دستور کا یہ تھا کہ ملک میں قانون یعنی خدا اور رسول کے قانون کی حکومت ہونی چاہیے، کسی کو قانون سے بالاتر نہیں ہونا چاہیے، کسی کو قانون کی حدود سے باہر جا کر کام کرنے کا حق نہیں ہونا چاہیے، ایک ایک عامی سے لے کر سربراہی مملکت تک سب کے لیے ایک ہی قانون ہونا چاہیے، اور سب پر اسے بے لاگ طریقے سے نافذ ہونا چاہیے۔ انصاف کے معاملے میں کسی کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے، اور عدالتوں کو انصاف کے لیے ہر دباؤ سے بالکل آزاد ہونا چاہیے۔ خلفائے راشدین نے اس اصول کی پیروی کا بھی بہترین نمونہ پیش کیا۔ بادشاہوں سے بڑھ کر اقتدار رکھنے کے باوجود وہ قانونی الہی کے بندشوں میں جگڑے ہوئے تھے۔ نہ ان کی دوستی اور رشتہ داری قانون کی حد سے نکل کر کسی کو کچھ نفع پہنچا سکتی تھی، اور نہ ناراضگی کسی کو قانون کے خلاف کوئی قانون نقصان پہنچا سکتی تھی۔ کوئی ان کے اپنے حق پر بھی دست درازی کرتا تو وہ ایک عام آدمی کی طرح عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، اور کسی کو ان کے خلاف شکایت ہوتی تھی تو وہ استغاثہ کر کے انہیں عدالت میں کھینچ لا سکتا تھا۔ یعنی حکومت کے خلاف، یعنی اپنے خلیفہ کے خلاف کیس لوگ لڑ سکتے تھے، عدالت میں جا کے کہتے تھے۔ اسی طرح انہوں نے اپنی حکومت کے گورنروں اور سپہ سالاروں کو بھی قانون کی گرفت میں کس کے رکھا تھا۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ عدالت کے کام میں کسی قاضی پر اثر انداز ہونے کا خیال بھی کرتا۔ کسی کا یہ مرتبہ نہ تھا کہ قانون کے حد سے قدم باہر نکال کر مواخذے سے بچ جاتا۔ لیکن خلافت سے بادشاہی کی طرف انتقال واقع ہوتے ہی اس قاعدے کے بھی چھیترے اڑ گئے۔ اب بادشاہ اور شہزادے اور امراء اور حکام اور سپہ سالار ہی نہیں، شاہی محلات کے منہ چڑے لونڈیاں غلام تک قانون سے بالاتر ہو گئے۔ لوگوں کی گردنیں اور بھیٹیں اور مال اور آبروئیں سب ان کے لیے مباح ہو گئی۔ انصاف کے دو معیار بن گئے، ایک کمزور کے لیے اور دوسرا طاقتور کے لیے، ایک قانون کمزور کے لیے اور دوسرا قانون طاقتور کے لیے۔ مقدمات میں عدالتوں پر دباؤ ڈالے جانے لگے، اور بے لاگ انصاف کرنے والے قاضیوں کی شامت آنے لگی، حتیٰ کہ خدا ترس فقہاء نے عدالت کی کرسی پر بیٹھنے کے بجائے کوڑے کھانا اور قید ہو جانا زیادہ قابل ترجیح سمجھا تھا، تاکہ وہ ظلم و جور کے اعلی کار بن کر خدا کے عذاب کے مستحق نہ بن۔ یعنی چھٹا اصول قانون کی حکمرانی، جو کہ خلفائے راشدین کے وقت میں تھا، یہ بادشاہت میں آ کے ختم ہوا۔ مسلم اور ساتواں ہے حقوق اور مراتب کے لحاظ سے کامل مساوات۔ یہ اسلامی ریاست کا ایک دستور تھا، ایک اصول تھا۔ مسلمانوں میں حقوق اور مراتب کے لحاظ سے کامل مساوات اسلامی دستور کا ساتواں اصول تھا، جسے ابتدائی اسلامی ریاست میں پوری قوت کے ساتھ قائم کیا گیا تھا۔ مسلمانوں کے درمیان نسلی، وطن، زبان وغیرہ کا کوئی امتیاز نہ تھا۔ قبیلے اور خاندان اور حسب و نسب کے لحاظ سے کسی کو کسی پر فضیلت نہیں تھی۔ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے سب لوگوں کے حقوق یکساں تھے، اور سب کی حیثیت برابر تھی۔ ایک کو دوسرے پر ترجیح اگر تھی تو سیرت و اخلاق اور اہلیت و صلاحیت اور خدمات کے لحاظ سے تھی۔ لیکن خلافت کی جگہ جب بادشاہی نظام آیا تو عصبیت کے شیاطین ہر گوشے سے سر اٹھانے لگے۔ شاہی خاندان اور ان کے حامی خانزادوں یا خانوادوں کا مرتبہ سب سے بلند و برتر ہو گیا۔ ان کے قبیلوں کو دوسرے قبیلوں پر ترجیحی حقوق حاصل ہو گئے۔ عربی اور عجمی کے تعصبات جاگ اٹھے، اور خود عربوں میں قبیلے اور قبیلوں کے درمیان کشمکش پیدا ہو گئی۔
یعنی ملت اسلامی کو اس چیز نے جو نقصان پہنچایا اس پر تاریخ کے اوراق گواہ ہے۔ تو یہ جو حقوق اور مراتب کے لحاظ سے کامل مساوات والا اصول تھا، یہ بھی بادشاہت کی وجہ سے ٹوٹ گیا۔ تو یہ 7 اصول تھے، یہ وہ تغیرات تھے جو اسلامی خلافت کو خاندانی بادشاہت میں تبدیل کرنے سے رونما ہوئے۔ کوئی شخص اس تاریخی حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا تھا کہ یزید کی ولی عہدی ان تغیرات کا نقطۂ آغاز تھی، اور اس بات سے بھی انکار ممکن نہیں ہے کہ اس نقطے سے چل کر تھوڑی مدت کے اندر ہی بادشاہی نظام میں وہ سب خرابیاں نمایاں ہو گئی جو اوپر میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ جس وقت یہ انقلابی قدم اٹھایا گیا تھا اس وقت یہ خرابیاں اگرچہ بتمام و کمال سامنے نہیں آئی تھی، مگر ہر صاحب بصیرت آدمی جان سکتا تھا کہ اس اقدام کے لازمی نتائج یہی کچھ ہے، اور اس سے ان اصطلاحات پر پانی پھر جانے والا ہے جو اسلام نے سیاست اور ریاست کے نظام میں کی ہے۔ اسی لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر صبر نہیں کیا، اور وہ صبر نہ کر سکے، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو بدتر سے بدتر نتائج بھی انہیں ایک مضبوط جمی جماعی حکومت کے خلاف اٹھنے میں بھگتنے پڑے، ان کا خطرہ مول لے کر بھی انہیں اس انقلاب کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کوشش کا جو انجام ہوا وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ امام حسین شہید ہو گئے۔ امام حسین نے اپنا پورا کتبہ، پوری فیملی، پورا خاندان قربان کیا، مگر امام نے اس عظیم خطرے میں کود کر اور مردانہ وار اس کے نتائج کو انگیز کر کے جو بات ثابت کی وہ یہ تھی کہ اسلامی ریاست کی بنیادی خصوصیات امتی مسلمہ کا وہ پیش قیمت سرمایہ ہے جسے بچانے کے لیے ایک مومن اپنا سر بھی دے دے اور اپنے بال بچوں کو بھی کٹوا بیٹھے، تو اس مقصد کے مقابلے میں یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے۔ اور ان خصوصیات کے مقابلے میں وہ دوسری تغیرات جنہیں میں نے آپ کے سامنے نمبر وار گنا ہے، یعنی 7 خصوصیات، 7 اس دستور کے 7 اصول جو میں نے نمبر وار آپ کے سامنے واضح کیے، دین اور ملت کے لیے وہ بہت ہی عظیم سرمایہ تھے جسے روکنے کے لیے ایک مومن کو اگر اپنا سب کچھ قربان کر دینا پڑے تو اس میں دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کا جی چاہے تو اسے حقارت کے ساتھ ایک سیاسی کام بھی کہہ لے، مگر حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں تو یہ سراسر ایک دینی کام تھا، ایک عبادت والا کام تھا، ایک اہم فریضہ تھا، حق کام تھا کہ اسلامی ریاست کی گاڑی ایک دوسری پلٹی پر جا رہی تھی تو اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ جو طریقہ رسول کا تھا، جس طریقے سے رسول نے حکومت کی ہے، جس طریقے سے صحابہ نے کی ہے، جس طریقے سے خلفائے راشدین نے خلافت کا نظام سنبھالا تھا، اسی طریقے سے حکومت چلائیں گے تو ٹھیک۔ اگر بادشاہت کی طرف جاتے ہیں اور اسلامی ریاست کے دستور کو نقصان پہنچاتے ہیں تو یہ اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اس کے لیے میں کمپرومائز نہیں کر سکتا، میں صبر بھی نہیں کر سکتا، میں بیعت بھی نہیں کروں گا، میں اس نظام کے بنیادوں کو ہلا کر رکھ دوں گا۔ اسی لیے انہوں نے اس کام میں جان دینے کو شہادت سمجھ کر اپنی جان دے دی۔ میرے اور آپ کے لیے بنیادی پیغام یہ ہے کہ اسلامی ریاست، دستور اور بنیادی اصول یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ امام نے دیکھا کہ اس دستور کے اندر ملاوٹ کی جا رہی ہے تو امام کھڑے ہو گئے اور امام نے قربانی دی۔ میں اور آپ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کو پکڑ کے بیٹھے ہیں اور اسلامی ریاست کا نام و نشان نہیں ہے، اور اسلامی ملک کے اندر رہتے ہوئے اسلامی ریاست کا کوئی نام نشان نہیں ہے، اور اسلام کے نام پر بننے والے اس ریاست کے اندر طاغوتی نظام ہے۔ ہمیں یہ کوئی عبادت ہی نہیں لگتا، یہ کوئی بڑا کام ہی نہیں لگتا۔ حقیقت یہ ہے کہ امام نے اسی کاز کے لیے اور اسی فلسفے کے لیے قربانی دی تھی۔ محرم آتا ہے تو ہم حلوے بانٹنے شروع ہو جاتے ہیں، ہم چائے پلانے لگتے ہیں، کھانے کھلانے لگتے ہیں۔ اصل مقصد، جس مقصد کے لیے امام شہید کر دیے گئے تو اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ بھائی جس کاز کے لیے وہ شہید ہو گئے اس کاز میں اپنا حصہ ڈالو تاکہ آپ کل کلا کو قیامت کے دن اس کا سامنا تو کر سکیں نا۔ حلوے کھلانے اور کھانے کھلانے سے تو وہ اس کا سامنا نہیں کر سکیں گے۔ وہ آپ سے یہ پوچھے گا کہ آپ نے حلوہ کھلایا تھا، آپ نے پانی پلایا تھا لوگوں کو، یہ پوچھیں گے۔ یہ جو رسوم ہے اس سے بڑھ کر یہ بھی کرے، اس سے میں کسی کو منع نہیں کرتا، یہ بھی کرے،
لیکن جو اصل کاز ہے، جو پرپس تھا، جو مقصد تھا، جو مدعا تھا، جس کے لیے امام قربان ہوئے، اپنے بچوں کو قربان کیا، اپنی بیویوں کو قربان کیا، 1400 سال سے امت کے اندر وہ غم اور وہ سوگ منایا جا رہا ہے، تو اس کاز کی طرف کیوں توجہ نہیں دی جا رہی؟ تو امام نے اسلامی ریاست کی دستور کی حفاظت کے لیے جان کا نذرانہ پیش کیا، کیونکہ امام نماز کو بھی عبادت سمجھتے تھے، اسی طرح اسلامی حکومت کی دستور کی حفاظت کو بھی عبادت سمجھتے تھے۔ امام نماز کو بھی عبادت سمجھتے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت کو بھی عبادت سمجھتے تھے، سیاست کو بھی عبادت سمجھتے تھے، ریاست کو بھی عبادت سمجھتے تھے۔ تبھی انہوں نے کہا کہ نماز تو لوگ پڑھتے ہیں، حکمران بھی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن حکمران نے اسلامی ریاست کے دستور کے اندر تبدیلی شروع کر دی ہے، یہ عبادت کے اندر سرکشی ہے، بغاوت ہے، لہٰذا میں اس کو نہیں مانوں گا اور میں اس نظام باطل کو اکھاڑ پھینکنے کی کوشش کروں گا۔ اسی لیے انہوں نے اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عظیم مشن میں ان کا ساتھ دینے کی توفیق دیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فلسفہ شہادت کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھا آج کا سیشن۔ کسی کا کوئی سوال ہے، کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔